بسم اللہ الرحمن الرحیم کلوا من رزق ربکم واشکروا لہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رزق کے بارے میں فرمایا ہے کہ جو میں نے تمہیں دیا ہے وہ تم اس کو حلال کر کے کھاؤ، میرا نام لے کر کھاؤ۔ ابراہیم علیہ السلام جو تھے ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ اللہ کے دوست کیسے بنے؟ تو انہوں نے فرمایا ایک تو یہ ہے کہ دو چیزوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اختیار دیا کہ جب دو چیزیں آپ کے سامنے آ جائیں تو کون سی چیز آپ پسند کریں گے؟ تو آپ نے فرمایا اس چیز کو میں پسند کروں گا جس سے اللہ راضی ہو جائے، یعنی ایسی دو باتیں اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے رکھی تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے اس بات کو پسند فرمایا کہ جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہو جائے۔ نمبر دو، روزی کے بارے میں نے کبھی اہتمام نہیں کیا، کیونکہ روزی اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اپنے ذمہ لگائی ہے۔ اللہ پاک نے خود قرآن مجید میں ارشاد فرما دیا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ جو بھی چیز میں نے پیدا کی ہے زمین آسمان کے اندر جاندار ہے، ہر ایک چیز کی روزی کا ذمہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود لیا ہے۔ تو اس لیے میں نے روزی کے بارے میں کبھی اہتمام نہیں کیا، اللہ تعالیٰ خود بھی اسباب پیدا فرما دیتے ہیں۔ جانوروں کی طرف آپ دیکھیں، اپنے گھونسلوں سے نکلتے ہیں، اڑتے ہیں، شام کو واپس اپنا پیٹ بھر کر چلے جاتے ہیں۔ تو اس لیے انہوں نے فرمایا کہ میں نے روزی کے بارے میں اہتمام کبھی نہیں کیا۔ نمبر تین فرمایا کہ کھانا جو ہے میں بغیر کسی مہمان کے نہیں کھایا، جب بھی میں نے کھانا کھایا ہے تو میں نے کھانے کے اوپر کسی نہ کسی آدمی کو بٹھایا ہے۔ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ کھانے پر ایک ایسا آدمی آیا، جب اس کے سامنے کھانا رکھا گیا اس نے اللہ کا نام لے لیا، آپ اس سے ناراض ہوئے اور وہ چلا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے بھیج دیا میرے پیغمبر، یہ شخص جو ہے ساری عمر اس نے میرا نام نہیں لیا تو میں اس کو روزی دیتا رہا ہوں، میں نے اس کا رزق بند نہیں کیا، تیرے پاس ایک دن ہی وہ روزی کھانا کھانے کے لیے آیا تو تو نے اس کا رزق اس کو اٹھا دیا کھانے سے۔ ابراہیم علیہ السلام فوراً گئے اور اس آدمی کو واپس بلا کر اس سے معذرت چاہی اور اسے کھانا کھلایا۔ تو گویا کہ اب انہوں نے فرمایا کہ میں اللہ نے مجھے اس لیے اپنا دوست بنایا ہے کہ میں ہر چیز جو ہے اللہ کے سامنے سپرد کر دی ہے۔ تو اس اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کلوا من رزق ربکم واشکروا لہ، کہ جس وقت تمہارے سامنے جو میں نے تمہیں رزق دیا ہے تم اس کو کھاؤ اور اس کا شکریہ ادا کرو۔ آگے فرمایا کہ رزق کے بارے میں کہ رزق جس وقت تمہارے سامنے آ جائے تو اس وقت سب سے پہلے یہ ہے کہ اللہ کا نام لو، کہ کہو کہ بسم اللہ، یعنی اللہ کا نام لے کر کھانا شروع کرو۔ نمبر دو، جب تم کھانے کو ختم کرو تو الحمدللہ، اگر اتنے کہہ دو تو کافی ہے، اگر ساتھ یہ کہہ لیتے ہو کہ الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین تو یہ اس سے زیادہ بہتر ہو جائے گا۔ بہرحال کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنی چاہیے، اس میں برکت ہو جاتی ہے۔ اگر انسان کو یاد نہ ہو تو صرف اتنا ہی درمیان میں یاد آ جائے تو کہہ دے کہ بسم اللہ اولی و آخر ہی، تو گویا کہ اس کا حق ادا ہو جائے گا۔ تو اس لیے ایک تو یہ ہے کہ وہ کھانے کے اول میں اور آخر میں جو ہے بسم اللہ پڑھے اور الحمدللہ کرے۔ تیسرے نمبر پر یہ ہے کہ وہ کھانا جو ہے وہ وافر کی مقدار میں ہو، زیادہ ہو، اور چوتھے نمبر پہ ہے یہ کھانا جو ہے وہ حلال ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ حرام کھانا ہو تو اس کو جتنا بھی تو کلام پڑھو گے وہ پاک نہیں ہوگا۔ گویا کہ رزق حلال کی متعلق تعالیٰ نے فرمایا کہ جو میں نے تمہیں رزق دیا ہے وہ اس کو کھاؤ لیکن پاک اور صاف کر کے